بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے پوئم ٹائمز. اور پوئٹ وغیرہ اس کا جو ہے وہ ہے نہیں، کیونکہ یہ ایک الہامی کتاب جو ہے ہیبریو بائبل اس سے یہ لی گئی ہے جس کا نام ایکلیزیاسٹس ہے. تو آئیے ہم بغیر کسی ڈیلے کے ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں. اور اس کا جو پرپس ہے اس کا وہ مقصد اصل میں یہی ہے کہ انسان کو جو وقت ہے اس کی اہمیت کی طرف جو انسان کو اجاگر کرنا، اور انسان جو ہے اس کو یہ تسلی دینا کہ وہ کوشش میں لگا رہے، لیکن چیزیں ہوں گی تبھی جب ان کا وقت آئے گا. اور اس کے بارے میں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. حضرت علی سے کسی شخص نے پوچھا تھا، حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. اس نے کہا تھا کہ شخص نے پوچھا کہ مولا جب ہر چیز کا ایک وقت ہے، ٹائم ہے، ایک چیز ملنی ہے، کوشش کریں آپ پھر نہ کریں تو اس کا پھر تو کوئی جواز نہیں بنتا. آپ کوشش کریں یا نہ کریں تو جب ٹائم پہ اگر وہ آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کو وہ ملنی ہے. تو لہٰذا پھر کوشش کرنے کیا ہے، بس آپ اس کو وقت کو گزارو اور وقت پہ چیز مل جائے گی. تو حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جو ہے علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے شخص، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تیری قسمت میں خدا نے ایسے لکھی ہو کہ تو کوشش کرے تو تجھے ملنی ہے، اور اگر تو کوشش نہیں کرے تو تجھے نہیں ملنی. تو یعنی کچھ چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بغیر کوشش کے، یعنی اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا انسان کی کوشش کا، لیکن خدا کی طرف سے کچھ خاص فضل، کچھ کرم اس کی طرف سے ایسے مل جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی قسمت میں اس نے کوشش رکھی ہے کہ عمل کرے گا تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، عمل نہیں کرے گا تو چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی. یعنی کوشش جو ہے وہی انسان کے لیے کامیابی ہے. کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو انسان کو کیا کرنا ہے کہ اپنے عمل سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. اور اگر وہ عمل نہیں کرے گا اور خالی تقدیر کا، قسمت کا رونا دھونا لے کے بیٹھ گیا تو پھر تو چیزیں خراب ہوں گی نا. زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ میری قسمت میں نہیں تھا، میری تقدیر میں نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. بھائی تم لوگ کو کیسے پتا کہ تیری تقدیر میں تھا یا نہیں؟ اگر ایک فیلئر آ جائے لوگوں کی زندگی کے اندر تو لوگ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ کامیاب وہ بندہ ہے کہ جو فیلئر سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. تو زندگی میں فیلئر، نفع، نقصان یہ تو زندگی کا حصہ، یہ تو زندگی کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر آپ اس سے ہمت ہار کے، حوصلہ توڑ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا قسمت کا رونا دھونا شروع کر دیا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، میری قسمت میں نہیں تھا، زیادہ تر ایسے لوگ کرتے ہیں، تو پھر تو چیزیں نہیں ہوں گی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. کہ انسان جو عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ جو مسلمان ہے جس نے اپنے آپ کو، جس کے اندر یہ نہیں وہ چیز اس کو اندر سے وہ نہیں دیکھ سکا یا اس کے اندر اثر نہیں کیا اس چیز نے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ صرف تقدیر کے بہانے بنا دیتا ہے کہ میری قسمت میں نہیں تھا، تقدیر میں نہیں تھا، تو بس وہ عمل پھر چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ عمل چھوڑ دو گے تو پھر تو چیزیں ہوں گی نہیں، معاملات آپ کے ادھر رہ جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے چیزوں کے وقت ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کرو گے تو چیزیں ملیں اور کوشش نہ کرو تو نہ ملیں. اس لیے اس دنیا کے اندر بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق پڑھنا چاہیے. تو آئیے ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں اپنی ٹرانسلیشنز کو. لیں جی، پہلا اس کا ریفرنس ہے، دیز لائنس ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم ٹائمز فرام ہیبریو بائبل ایکلیزیاسٹس. ٹھیک ہے، اس سے یہ لی گئی ہے. کانٹیکسٹ ہے، دا پوئم تھرو لائٹ آن دا امپورٹینس آف ٹائم ان ایوری میٹر آف لائف. یعنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر جو اس کی اہمیت ہے اس کے اوپر یعنی اصل میں بتایا گیا. اب یہاں پہ جو پوئم ہے وہ اصل میں بتا رہی ہے کہ اہمیت کیا ہے وقت کی. دا پوئٹ سیز، اب یہاں پوئٹ تو نہیں ہے، یعنی یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو اس کی ٹیچنگز ہیں، لیکن اب چونکہ جنرل کوئی ورڈ تو اس کے لیے لکھنا ہے تو اس لیے پوئٹ کا ورڈ یہاں پہ آیا ہے. لیکن انفیکٹ اصل میں اس کا کوئی رائٹر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی لازم ہے جو انجیل ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. جتنی 4 الہامی کتابیں مسلمانوں کے اس بات کے اوپر یقین ہے، تو لہٰذا یہاں پہ جسٹ ایک ورڈ پوئٹ کا یوز کیا گیا ہے، لیکن انفیکٹ ایسا کوئی پرسن نہیں ہے یہاں پہ. تو خیر جی، یہاں پہ دا پوئٹ سیز دیٹ دیر از این اپروپریٹ ٹائم فار ایوری تھنگ ٹو ہیپن. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اس کے ہونے کا. ایز ایوری ایکشن از اسکیجولڈ ان دا ہیون، یعنی آسمان کے اندر، یعنی ہیون میں آپ اس کو کہہ لو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے اس کے اندر ہر چیز کو اسکیجول کیا گیا ہے، ایک مقرر ٹائم دیا گیا ہے. ٹائم از دی الٹیمیٹ ریئلٹی آف آور لائف. الٹیمیٹ ریئلٹی ہے ہمارے زندگی کے اندر، یہی سب سے اہم چیز ہے. وقت ہی اصل میں سب سے اہم چیز ہے. وقت پیسہ ہے، وقت ہی خوشیاں ہیں، وقت ہی غم ہے، ساری چیزیں ٹائم ہے اصل میں. اور ہر چیز کا ایک وقت چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو انسان کو اگر اچھا چل رہا ہے تو شکر کی شکل میں گزارے، اور اگر وہ تھوڑا سا
مشکل آ گیا ہے تو اس کو صبر سے گزارے اور اس کے لیے کوشش کرے تو وہ وقت گزر جاتا ہے. اور وقت کی خوبی یہ ہے کہ وہ رہتا نہیں ہے, گزر جاتا ہے. اور ٹیمپریری چیزیں ہیں تو بس وہ ایک نہ ایک اسٹیج میں تو وہ گزر ہی جائیں گے نا وہ. وی شوڈ یوز ٹائم پراپرلی, ہمیں وقت کو جو ہے وہ دھیان سے استعمال کرنا چاہیے. اینڈ شوڈ نیور ویسٹ اٹ, ادروائز اٹ ول پاس اوے. اینڈ یہاں پہ آپ لکھ لیں اینڈ, یعنی یہاں پہ آپ اینڈ کر لیں. اینڈ ول لیو پرماننٹ مارکس آف ڈیفیٹ, یعنی ڈیفیٹ یعنی شکست کے پھر وہ پرماننٹ نشان چھوڑ جائے گا اگر ہم اس کے لیے اس کو وقت نہیں دیں گے, اس کو ویسٹ کر دیں گے. تو ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو ویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ ہے چیز کے اندر. اس کے بعد نیکسٹ جو بات کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی, اب اس میں نیکسٹ جو بات کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ یوز دا ٹائم پراپرلی اینڈ وی شوڈ نیور ویسٹ اٹ, ادروائز اٹ ول pass away and will leave the permanent marks of defeat. History reveals, یعنی جو ہسٹری ہے وہ یہ اس بات کو ریویل کرتی ہے, یہ بات ظاہر کرتی ہے, ثابت کرتی ہے that only those people succeed in life who utilizes the time wisely, کہ وہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں جو وقت کا بہترین استعمال کرنا جانتے ہوتے ہیں. لے جی, یہ تھا اس کا کانٹیکسٹ. اور اب ہے اسٹینزا نمبر 1 اس کے اندر. To everything there is a season and a time to every purpose under heaven, a time to born and a time to die and a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Explanation, یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہے, ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے, پیدا ہونے کا, مرنے کا, چیزوں کو لگانے کا, ان کو کاٹنے کا, جو بھی اس کائنات کے اندر ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے. اصل بات تو اس پورے اسٹینزا کے اندر یہ کہی ہے. ایکسپلینیشن بات کرتا ہے کہ in these lines the poet explains the importance of time. He says that there is a proper time for everything in this world. ہر چیز کے لیے مقرر وقت ہے. nothing is aimless, کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے in this world, because Lord is the creator of everything. اللہ ہے یعنی جو خالق و مالک ہے, وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. He created everything and everyone for a definite purpose and objective. The poet further says that there is a proper time for the birth and death. ہر ایک چیز کے لیے اس کے پیدائش کا, کسی انسان کا یا کوئی بھی چیز ہے, اس کی پیدائش اور اس کی موت کا ایک وقت مقرر ہے. فار ایوری پلانٹ دیر از اے پراپر سیزن آف کلٹیویشن, اس کی کلٹیویٹ کرنے کا بھی ایک وقت ہے. اینڈ دیر از اے پراپر ٹائم فار ہارویسٹنگ دا پلانٹس وچ آر پلانٹڈ, جو پلانٹ کیے گئے اس کی ہارویسٹ کرنے کا بھی ایک وقت ہے. کلٹیویٹ کا مطلب بتائیے, اس کو لگانا, ہارویسٹ کا مطلب اس کو کاٹنا. The poet want to teach us that the time is the ultimate reality of our life. یعنی یہ ہمارے زندگی کا ایک بالکل یعنی سیدھا سادہ سا ایک سچ ہے جس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. ہسٹری ریویلز دیٹ اونلی دوز سکسیڈ ان لائف ہو یوٹیلائز ٹائم وائزلی. جو وقت کا بہترین جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہی اس کو کامیاب ہو پاتے ہیں. اسٹینزا نمبر 2 ہے جی, 3 اسٹینزا ہے ٹوٹل, اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ ہے دوسرا, a time to break down, a time to build up, a time to weep, a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones together, a time to embrace, and a time to refrain from embracing. تو ہر چیز کا یعنی ایک وقت مقرر ہے. In these lines the poet explains the importance of time. He says that there is a definite time for everything which happens. ہر چیز کا ایک وقت ہے جو بھی چیز ہو رہی ہے. There is a proper time to break down and there is a proper time to build things around us. جو بھی چیزیں ہمارے پاس, اس کے بنانے کا, اس کو توڑنے کا, ایک ہر چیز کا ایک وقت ہے. A proper time has been set by our Lord to cry and enjoy. یعنی ہمارے جو مالک ہے, جو خالق ہے, اس نے ایک مقررہ ایک ٹائم دیا ہے to cry and enjoy, یعنی چیخنے چلانے کا, رونے دھونے کا, غم کا بھی, اور enjoy یعنی اس کو چیز کو لطف اندوز ہونے کا یا خوشیوں کا بھی ایک وقت ہے. یعنی غم کا بھی وقت ہے اور خوشیوں کا بھی ایک وقت ہے. Thus the sorrows and the joys are part of our life. یعنی جو دکھ ہیں, غم ہیں اور جو خوشیاں ہیں, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو کبھی خوشی کبھی غم, نہ جدا ہوں گے ہم, وہ بھی تھی نا اس کے اندر. تو یعنی خوشی ہے یا غم ہے, تو یہ زندگی کے لازم ملزوم حصے ہیں. تو اپس اینڈ ڈاؤنس زندگی کا ساتھ آتے رہتے ہیں. معاملات کبھی اچھے آئیں گے تو کبھی برے آئیں گے, تو کبھی چلے گا زندگی کے اندر. یہ ٹیسٹ ہے ایک طرح کا, اور انسان, ہر بندہ ایک ٹیسٹ کے اندر ہے جو انسان ہے. تو
وہ اس میں سے اپنا ٹیسٹ دے رہا ہے. جو کچھ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی ٹیسٹ میں ہے, وہ بھی اپنا امتحان دے رہا ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی امتحان دے رہا ہے. اللہ پاک ہے وہ کسی کو دے کے آزما رہا ہے, کسی سے لے کے آزما رہا ہے. نو ون کین ڈینائی دس ٹروتھ اینڈ کی ناٹ فلی فرام دیم. اور اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا, اس چیز کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا اور اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا. فلی, بھاگنا. دیر از اے پراپر ٹائم ٹو تھرو اسٹونس. یعنی اچھا یہاں پہ ایک یہ جو ہے ورڈ تھرو نہیں ہے, یہاں پہ تھرو ہے. آپ اس کو یہاں پہ کریکشن کر لیجئے, ROW تھرو. کہتا ہے کہ دیر از اے پراپر ٹائم ٹو تھرو اسٹونس, اور یہاں پہ کر لیجئے اوے. یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہے. دیر از اے پراپر ٹائم ٹو تھرو اسٹونس اوے. یعنی پتھر اگر آپ نے پھینکنے ہیں, یعنی پتھروں سے پھینکنے سے کیا مراد ہے کہ جو چیز آپ کے استعمال میں اب نہیں رہی ہے اور آپ نے اس سے جو بھی لطف اندوز ہونا تھا وہ آپ نے ہو لیا ہے, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو پھینکو گے یا کسی کو دو گے, تو جو بھی ہے اس کا ایک وقت ہے. اینڈ دیر از اے پراپر ٹائم ٹو گیدر اسٹون ٹوگیدر. اگر آپ کو حاصل کرنی ہے کوئی چیز آپ کو, یعنی آپ کی جو نیڈ ہے اس کا بھی ایک وقت ہے. ٹائم ہیز آلسو بین سیٹ فار میٹنگ. ہر چیز یعنی کسی کے ساتھ میٹنگ کا بھی ایک وقت ہے. اینڈ ٹائم ہیز آلسو بین سیٹ ٹو اوائڈ میٹنگس. کسی سے ملاقات کا بھی وقت ہے, اور ملاقات نہیں ہو رہی تو اس کا بھی ایک وقت ہے. The poet want to teach us that the time is the ultimate reality of our life. And history reveals that only those succeed in life who utilize time wisely. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے سینٹینس ہوتے ہیں جو ہر ایک کے اندر آتے ہیں, اور مینس کے وہ آپ ہر ایک سٹینزا کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آ جائیے, ہم آ جاتے ہیں لاسٹ اپنے تیسرے سٹینزا کے اوپر, اور تیسرا سٹینزا کچھ اس طریقے سے ہے. A time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak. ہر چیز کا یعنی حاصل کرنے کا وقت ہے, کھونے کا بھی وقت ہے, چیز کو رکھنے کا یا اس کو چیز کو دے دینے کا وقت ہے, چیز کے پھاڑنے کا یا چیز کو مینڈ کرنے کا, اس کو سینے کا, اس کا بھی وقت ہے, اور خاموشی کا بھی وقت ہے, اور بولنے کا بھی ایک وقت ہے. In these lines, the poet explains the importance of time. He says that there is a proper time to get and gains. Get and gains کا ایک ٹائم ہے. There is a proper time to lose the games. اور گیم اگر آپ کوئی چیز لوز کر رہے ہو, یعنی کوئی کھیل ہے, جو بھی چیز ہے زندگی کے اندر, گیم سے مراد کوئی بھی چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے جو کہ زندگی کا آپ کا حصہ ہے, اس کو لوز کرنے بھی کا بھی ایک وقت ہے. There is a time for everyone in life to keep things with them. There is a time to give those kept things to other. There is a time to give those kept things to others. وہ جو چیزیں آپ نے رکھی تھیں وہ دوسروں کو دینے کا بھی وقت ہے. And there is a proper time to open and tear the things for benefits. چیزوں کو پھاڑنے کا, یعنی آپ کو بھی یعنی آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک پراپر ایک ٹائم ہے. And there is a time to stitch and amend the things for the purpose. چیزوں کو اسٹچ کرنا, مینڈ کرنا, اس کا بھی کسی مقصد کے لیے اس کا بھی ایک وقت ہے. Silence and the voice are also not independent. They are also under the command of the time. یعنی خاموشیاں اور چیزوں کا بولنا, جو آوازیں ہیں, یہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, اس کا بھی ایک وقت ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. Thus from these lines we can learn the message to spend our life with confidence and gratitude. Gratitude یعنی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ. اس سے یعنی کیا ہوگا کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں ٹھیک ہے ایک وقت ہے, تو آپ کوشش میں لگے رہو, اور اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی جب انہوں نے ہونا ہے تو انہوں نے اپنے ٹائم پہ ہی, اسے نہ تو پہلے تو نہ اس کے بعد. تو جب کوئی چیز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے, نہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے گی نہ وہ ایک قدم آگے جائے گی, بیکاز اس کا وقت یا اس کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. بیکاز اف سم تھنگ از ناٹ ہیپننگ فار یو رائٹ ناؤ, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے لیے ابھی نہیں ہو رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ ول ناٹ ہیپن فار یو فار ایور. تو وہ آپ کے لیے کبھی بھی نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. ہم لوگ یہ اس میں سے مطلب نکال لیتے ہیں کہ چیز نہیں ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب میری قسمت ہی خراب ہے, یہ میرے لیے ہونا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. You are losing it نہیں, یہاں پہ ہوگا I think if you are losing something in your life you must be thankful to your Lord. تمہیں شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا, اپنے لارڈ کا, اپنے خالق و مالک کا, for this blessing. یہ blessing ہے because something big and good is waiting for you to come. کیونکہ کچھ بڑا اور کچھ بہتر تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے تمہارے اس چیز میں آنے کے لیے. One should be thankful to his Lord in every ups and downs of his life. یعنی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اس میں ہمیشہ وہ رب کا شکر ادا کرے, نہ کہ شکوے کرے بیٹھ کر. تو بجائے کہ بندہ شکوہ کرے اس کی جگہ شکر کرے, اور مشکل حالات آ گئے تو اس کی بجائے بندہ چیخے اور پینک ہو جائے, اس میں صبر کرے. اور اللہ کے
ہاں اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے دعا کرے تو حالات انشاءاللہ جو ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہے وہ چیزیں اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں ہونے بھی لگتی ہیں. تو یہ ہے جی اس چیز کا یہاں تک، اور یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک، اور پوری ایکسپلینیشن آپ کو دے دی یہاں پہ، اور امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی. لیکن امید یہ بھی کہ جا سکتی ہے کہ شاید آپ کو اچھی نہ بھی لگی ہو. تو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر لیں، اچھی نہیں لگی تو اس کو ڈس لائک، اور کمنٹس میں اپنے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ.